بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی سنسان جگہ پر چھوڑ دیا۔ پھر وہاں کیسے زمزم پانی کا چشمہ ظاہر ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، 12 بیٹے ہوئے اور پورے عرب میں پھیل گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو لے گئیں اور آپ کا بچپن گزرنے لگا۔ اس کے بعد آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تندرستی اور فٹنس کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اب ہم دستور کے مطابق رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی امی کے پاس لائے اور انہوں نے اپنی حیثیت کے حساب سے ہمیں تحفے دیے۔ حالانکہ اب ہمیں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں تھا، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکتوں کی وجہ سے ایک پل کے لیے بھی ہم کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جدائی گوارا نہیں تھی، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں تھی۔ عجیب اتفاق کہ اس سال مکہ میں وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ ہم نے اس وبائی بیماری کا بہانہ کر کے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو منا لیا، اور پھر ہم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو واپس اپنے گھر لائے، اور پھر ہمارا گھر رحمتوں اور برکتوں کی خدان بن گیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس خوشی خوشی رہنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو گھر سے باہر نکلتے اور دوسرے لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود کھیل کود سے دور رہتے۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگے کہ اماں جان، میرے دوسرے بھائی بہن دن بھر نظر نہیں آتے، یہ لوگ ہمیشہ صبح کو اٹھ کر روزانہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ لوگ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اماں جان، آپ مجھے بھی میرے بھائی بہنوں کے ساتھ بھیجا کیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بار بار ضد کرنے سے مجبور ہو کر آپ کو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بچوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی، اور آپ روزانہ جہاں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بکریاں چرتی تھیں وہاں جاتے رہے اور بکریوں کی دیکھ بھال کرتے رہے، جو تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے۔ آپ نے اپنے اس کام سے بچپن ہی میں نبیوں کی ایک عادت کا اظہار کر دیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکریاں چرا رہے تھے کہ ایک دم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک بیٹا زمرہ دوڑتے ہوئے اور ہانفتے کانپتے ہوئے اپنے گھر آیا، اور اپنی ماں حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ اماں جان، بڑا غضب ہو گیا۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 3 آدمیوں نے جو بہت ہی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے چت لٹا کر ان کا سینہ چیر ڈالا، اور میں اسی حال میں ان کو چھوڑ کر بھاگا ہوا آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر دونوں چونک گئے اور گھبراتے ہوئے دوڑ کر جنگل میں پہنچے، تو یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ڈر کے مارے چہرہ پیلا اور اداس ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نے بہت ہی پیار سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص جن کے کپڑے بہت ہی سفید اور صاف ستھرے تھے میرے پاس آئے اور مجھ کو چت لٹا کر میرا سینہ چیر کر اس میں سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی، اور پھر کوئی چیز میرے سینے میں ڈال کر سی دیا، لیکن مجھے ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ واقعہ سن کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر دونوں بہت گھبرائے، اور شوہر نے کہا کہ حلیمہ، مجھے ڈر ہے کہ ان کے اوپر شاید کچھ جادو کا اثر ہے، لہٰذا بہت جلد تم ان کو ان کے گھر والوں کے پاس چھوڑ آؤ۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں، کیونکہ انہیں اس واقعے سے یہ ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ شاید اب ہم صحیح طریقے سے ان کی حفاظت نہیں کر پائیں گے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امی کے حوالے کیا، تو انہوں نے پوچھا کہ حلیمہ، تم تو بڑی خواہش اور چاہت کے ساتھ میرے بچے کو اپنے گھر لے گئی تھی، پھر اس طرح جلد واپس لے آنے کی وجہ کیا ہے؟ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سینہ چیرنے کا واقعہ بتایا اور جادو ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا،
تو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم میرے نور نظر پر ہرگز ہرگز کبھی بھی کسی جن یا شیطان کا اثر نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ پھر پیدائش کے وقت کے حیران کر دینے والے واقعات سنا کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اطمینان کر دیا، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کی امی کے حوالے کر کے اپنے گاؤں میں واپس چلی آئیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امی کی دیکھ ریکھ میں پرورش پانے لگے۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور اپنی امی کے پاس رہنے لگے، تو حضرت ام ایمن جو آپ کے ابو کی باندی تھی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جی جان سے دیکھ بھال کرنے لگی۔ ام ایمن کا نام برکہ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کے ابو کی وراثت میں ملی تھی۔ یہی آپ کو کھانا کھلاتی، کپڑے پہناتی تھی، آپ کے کپڑے دھویا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آزاد کیے ہوئے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح کر دیا تھا، جن سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا، اور آپ بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے تو چاند آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا۔ جب آپ کی زبان کھلی تو سب سے پہلے جو کلام آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا: اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ بچوں کی عادات کے مطابق کبھی بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کپڑوں میں پاخانہ پیشاب نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ ایک فکس ٹائم پر حاجت فرماتے۔ اگر کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شرمگاہ کھل جاتی تو آپ رو رو کر فریاد کرتے، اور جب تک شرمگاہ نہ چھپ جاتی آپ کو چین نہیں آتا تھا، اور اگر شرمگاہ چھپانے میں مجھ سے تھوڑی دیری ہو جاتی تو غیب سے کوئی آپ کے شرمگاہ چھپا دیتا۔ جب آپ اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود نہیں کھیلتے تھے۔ لڑکے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف جب 6 سال کی ہو گئی تو آپ کی امی آپ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے دادا عبد المطلب کے ننیحال بنو عدی بن نجار میں رشتہ داروں کی ملاقات یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابو کی باندی ام ایمن بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں۔ وہاں سے لوٹتے وقت ابوا نامی گاؤں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امی حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی اور ان کو وہیں دفن کیا گیا۔ باپ کا سایہ تو پیدائش سے پہلے ہی سر سے اٹھ چکا تھا، اور اب امی کا بھی انتقال ہو گیا۔ امی کی وفات کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ لائیں اور آپ کے دادا عبد المطلب کے حوالے کر دیا، اور دادا نے آپ کو بہت ہی محبت کے ساتھ پالنا شروع کیا، اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 8 سال کی ہو گئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کے دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کو پالنا شروع کیا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیک عادتوں اور دل لبھا دینے والی بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسا دیوانہ بنا دیا کہ گھر کے اندر اور باہر ہر وقت وہ آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتے، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے، اپنے پاس ہی آپ کا بستر بچھاتے، اور ایک پل کے لیے بھی کبھی اپنی نظروں سے آپ کو دور نہیں ہونے دیتے تھے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہوں، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو، یا بےہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں، یا کبھی بے ادبی سے کوئی بات کی ہو۔ ہمیشہ بہت ہی نیک اور پرہیزگار رہے۔ ایک مرتبہ ملک عرب میں بہت ہی بھیانک سوکھا پڑ گیا تو مکہ کے لوگوں نے بتوں سے مانگنے کا ارادہ کیا، مگر ایک خوبصورت بوڑھے نے مکہ والوں سے کہا کہ اے مکہ کے لوگوں، ہمارے اندر ابو طالب موجود ہیں جو کعبہ کے خدمتدار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں،
اور کعبے کا دیکھ بھال بھی کرنے والے ہیں، ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ چنانچہ عرب کے سردار ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے کہ اے ابو طالب، اس بھیانک سوکھے کی وجہ سے پورا عرب پریشان ہے، جانور گھاس پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور انسان دانا پانی نہ ملنے سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں، قافلوں کا آنا جانا بند ہو چکا ہے، آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ عرب کے لوگوں کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر کعبہ میں گئے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور دعا مانگنے لگے۔ دعا کے درمیان حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا، ایک دم چاروں طرف بادل چھانے لگے اور فوراً ہی اس زور سے بارش ہوئی کہ عرب کی زمین سیراب ہو گئی۔ جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا، چٹیل میدانوں کی زمینیں ہری بھری ہو گئی، سوکھا ختم ہو گیا اور سارے عرب والے خوش ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لقب امی ہے، اور امی کا معنی یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت ہی عظیم الشان معجزہ ہے کہ دنیا میں کسی نے بھی آپ کو نہیں پڑھایا لکھایا، مگر خداوند قدوس نے آپ کو اس طرح علم عطا فرمایا کہ آپ کا سینہ تمام طرح کے علم سے بھر گیا اور آپ پر ایسی کتاب نازل ہوئی جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 12 سال کی ہوئی تو اس وقت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے یعنی بزنس کے سلسلے میں ملک شام کا سفر کیا۔ ابو طالب کو جو کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ محبت تھی، اس لیے وہ آپ کو بھی اس سفر میں اپنے ساتھ لے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے 3 بار تجارتی سفر کیا، 2 مرتبہ ملک شام گئے اور 1 بار یمن تشریف لے گئے۔ یہ ملک شام کا پہلا سفر ہے۔ اس سفر کے دوران بصرہ میں بحیرہ راہب یعنی عیسائی سادھو کے پاس آپ ٹھہرے۔ اس نے تورات و انجیل میں بتائی گئی آخری نبی کی نشانیوں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور بہت ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ اس نے آپ کے قافلے والوں کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا کہ یہ سارے جہان کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے دیکھا کہ درخت اور پتھر ان کو سجدہ کرتے ہیں اور بادل ان پر سایہ کرتا ہے اور ان کے دونوں کندھوں کے بیچ نبی ہونے کا مہر ہے، اس لیے تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ اب تم ان کو لے کر آگے نہ جاؤ اور اپنے تجارت کا مال یہیں بیچ کر بہت جلد مکہ چلے جاؤ، کیونکہ ملک شام میں یہودی لوگ ان کے بہت بڑے دشمن ہیں، وہاں پہنچتے ہی وہ لوگ ان کو شہید کر ڈالیں گے۔ اس عیسائی سادھو کے کہنے پر ابو طالب کو خطرہ محسوس ہونے لگا، چنانچہ انہوں نے وہیں اپنی تجارت کا مال بیچ دیا اور بہت جلد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ بحیرہ سادھو نے چلتے وقت بہت ہی عقیدت کے ساتھ آپ کو سفر کا کچھ سامان بھی دیا۔ اسلام سے پہلے عرب کے لوگوں کے بیچ بہت لمبے وقت سے لڑائیاں چل رہی تھی۔ انہی لڑائیوں میں سے ایک مشہور لڑائی جنگ فجار کے نام سے مشہور ہے۔ عرب کے لوگ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ان 4 مہینوں کا بہت احترام کرتے تھے اور ان مہینوں میں لڑائی کرنے کو گناہ جانتے تھے، یہاں تک کہ عام طور پر ان مہینوں میں لوگ تلواروں کو رکھ دیتے تھے اور بھالوں کی برچیاں اتار لیتے تھے، مگر اس کے باوجود کبھی کبھی کچھ ایسے ہنگامی حالات پیدا ہو گئے کہ مجبوراً ان مہینوں میں بھی لڑائیاں کرنی پڑی۔ ان لڑائیوں کو عرب کے لوگ گناہ کی لڑائیاں کہتے تھے۔ سب سے آخری جنگ فجار جو قریش اور قیس کے قبیلوں کے بیچ ہوئی، اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 20 سال کی تھی۔ کیونکہ قریش اس جنگ میں حق پر تھے، اس لیے ابو طالب وغیرہ اپنے چچاؤں کے ساتھ آپ بھی اس جنگ میں شامل ہوئے، مگر کسی پر ہتھیار نہیں اٹھایا، صرف اتنا ہی کیا کہ اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا کر دیتے رہے۔ اس لڑائی میں پہلے قیس پھر قریش جیتے اور آخرکار صلح پر یہ لڑائی ختم ہو گئی۔ روز روز کی لڑائیوں سے عرب کے سینکڑوں گھرانے برباد ہو گئے تھے۔ ہر طرف آئے دن کی لوٹ مار سے ملک کا امن و سکون ختم ہو چکا تھا۔ کوئی شخص بھی اپنی جان و مال کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا۔
نہ दिन को चैन न रात को आराम। इस डरावने हालात से तंग आकर कुछ ऐसे लोग जो सुलह और शांति को पसंद करते थे, उन लोगों ने जंग फुज्जार के खत्म होने के बाद अपना कदम एक समझौते की तरफ बढ़ाया। चुनांचे बनु हाशिम, बनु जहरा, बनु असद वगैरह कबीला कुरैश के बड़े बड़े सरदार अब्दुल्लाह बिन जदान के घर पर जमा हुए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने यह मशवरा दिया कि मौजूदा हालात को सुधारने के लिए कोई समझौता करना चाहिए। चुनांचे कबीला कुरैश के सरदारों ने बकाए बाहम के उसूल पर, यानी किसी बात को बिना किसी समस्या या विवाद के सुलझाने के उसूल पर जियो और जीने दो का समझौता किया और शपथ लेकर यह वादा किया कि हम लोग मुल्क से बुराई दूर करेंगे, मुसाफिरों की हिफाजत करेंगे, गरीबों की मदद करते रहेंगे, मजलूमों की हिफाजत करेंगे, किसी जालिम या लूटमार करने वाले को मक्का में नहीं रहने देंगे। इस समझौते में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी शामिल हुए और आपको यह समझौता इस तरह पसंद आया था कि ऐलान नबूवत के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि इस समझौते से मुझे इतनी खुशी हुई कि अगर इस समझौते के बदले में कोई मुझे लाल रंग के ऊंट भी दे देता तो मुझे इतनी खुशी नहीं होती। और आज इस्लाम में भी अगर कोई मजलूम या आला हिल्फुल फुजूल कहकर मुझे मदद के लिए पुकारे तो मैं उसकी मदद के लिए तैयार हूँ। इस समझौते को हिल्फुल फुजूल इसलिए कहते हैं कि कुरैश के इस समझौते से बहुत पहले मक्का में कबीला जुरहुम के सरदारों के बीच भी बिल्कुल ऐसा ही एक समझौता हुआ था। और चूंकि कबीला जुरहुम के वो लोग जो इस समझौते को बढ़ावा देने वाले थे, उन सब लोगों का नाम फजल था, यानी फजल बिन हारिस और फजल बिन वदा और फजल बिन फुजाला, इसलिए इस समझौते का नाम हिल्फुल फुजूल रख दिया गया। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ तकरीबन 25 साल की हुई तो आपकी सच्चाई और ईमानदारी का चर्चा दूर दूर तक पहुंच चुका था। हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा मक्का की एक बहुत ही मालदार, बहुत ही अमीर औरत थी। इनके शौहर का इंतकाल हो चुका था। इनको जरूरत थी कि कोई भरोसेमंद आदमी मिल जाए तो उसके साथ अपनी तिजारत, अपने बिजनेस का मालो सामान मुल्क शाम भेजें। चुनांचे इनके दिल ने इस काम के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चुना और खबर भेजी कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे तिजारत का माल, मेरे बिजनेस का माल लेकर मुल्क शाम जाएं। इसकी जो मजदूरी मैं दूसरों को देती हूँ, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और सच्चाई की वजह से मैं आपको इसका डबल मुआवजा दूंगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी इस बात को कबूल कर लिया और तिजारत का माल और सामान लेकर मुल्क शाम को चल पड़े। इस सफर में हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने एक भरोसेमंद गुलाम मैसरा को भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ भेज दिया ताकि वो आपकी खिदमत करता रहे। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुल्क शाम के मशहूर शहर बसरा के बाजार में पहुंचे तो वहां नस्तूरा ईसाई साधु की खानकाह के करीब में ठहरे। नस्तूरा साधु मैसरा को बहुत पहले से जानता पहचानता था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सूरत देखते ही नस्तूरा मैसरा के पास आया और पूछा कि ऐ मैसरा, ये शख्स कौन है जो इस दरख्त के नीचे उतर पड़े हैं? मैसरा ने जवाब दिया कि ये मक्का के रहने वाले हैं और खानदान बनु हाशिम के चश्मो चिराग हैं। इनका नाम मोहम्मद और लक़ब अमीन है। नस्तूरा ने कहा कि सिवाय नबी के इस दरख्त के नीचे आज तक कभी भी कोई नहीं उतरा, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि यही आखिरी नबी है, क्योंकि आखिरी नबी की तमाम निशानियां जो मैंने तौरेत और इंजील में पढ़ी हैं वो सब मैं इनमें देख रहा हूँ। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब ये अपनी नबूवत का ऐलान करेंगे तो मैं इनकी भरपूर मदद करता और पूरे तन मन धन के साथ इनकी खिदमत करके अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता। ऐ मैसरा, मैं तुमको नसीहत और वसीयत करता हूँ कि खबरदार एक लम्हे के लिए भी तुम इनसे जुदा ना होना और बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ इनकी खिदमत करते रहना, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको खातमन नबीयीन होने का शर्फ अता फरमाया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बसरा के बाजार में बहुत जल्द तिजारत का माल बेचकर मक्का मुकर्रमा वापस आ गए। वापसी में जब आपका काफिला शहर मक्का में दाखिल होने लगा तो हजरत बीबी खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा एक घर के छत के ऊपरी कमरे में बैठी हुई काफिले को आता देख रही थी। जब उनकी नजर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पड़ी
تو انہیں ایسا نظر آیا کہ 2 فرشتے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل پر اس نورانی منظر کا ایک خاص اثر ہوا اور وہ بہت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ یہ خوبصورت نظارہ کر رہی تھی۔ پھر اپنے غلام میسرہ سے انہوں نے کئی دن کے بعد اس کا ذکر کیا تو میسرہ نے بتایا کہ میں تو پورے سفر میں یہی منظر دیکھتا رہا ہوں، اور اس کے علاوہ میں نے ان کے بارے میں بہت سی عجیب و غریب باتیں سنی ہیں۔ پھر میسرہ نے عیسائی سادھو نستورہ کی ہوئی باتیں اور اس کی عقیدت و محبت کے بارے میں بھی بتایا۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ دلی محبت و عقیدت ہو گئی، اور یہاں تک کہ ان کا دل جھک گیا اور انہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح کی خواہش پیدا ہو گئی۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا امیر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی شریف، نیک اور پارسا عورت تھی۔ مکہ کے لوگ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی وجہ سے ان کو طاہرہ یعنی پاک باز کہا کرتے تھے۔ ان کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی۔ پہلے ان کا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا تھا اور ان سے 2 لڑکے ہند بن ابو حالہ اور حالہ بن ابو حالہ پیدا ہو چکے تھے۔ پھر ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوسرا نکاح عتیق بن عابد مخزومی سے کیا۔ ان سے بھی 2 اولاد ہوئی، ایک لڑکا عبداللہ بن عتیق اور ایک لڑکی ہند بنت عتیق۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دوسرے شوہر عتیق کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ قریش کے بڑے بڑے سردار ان کے ساتھ نکاح کے خواہش مند تھے، لیکن انہوں نے سب پیغاموں کو ٹھکرا دیا، مگر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغمبرانہ اخلاق و عادات کو دیکھ کر اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حیران کر دینے والے حالات کو سن کر یہاں تک ان کا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا، یعنی جھک گیا کہ خود بخود ان کے دل میں آپ سے نکاح کی خواہش پیدا ہو گئی۔ کہاں تو بڑے بڑے مالداروں اور شہر مکہ کے سرداروں کے پیغام کو ٹھکرا چکی تھی اور یہ طے کر چکی تھی کہ اب 40 سال کی عمر میں تیسرا نکاح نہیں کروں گی، اور کہاں خود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، جو ان کے بھائی عوام بن خویلد کی بیوی تھیں۔ ان سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ ذاتی حالات کے بارے میں اور جانکاری حاصل کی۔ پھر نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے خود ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ مشہور امام سیرت محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ اس رشتے کو پسند کرنے کی جو وجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیان کی ہے، وہ خود ان کے الفاظ میں یہ ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اچھے اخلاق اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رشتے کو اپنے چچا ابو طالب اور خاندان کے دوسرے بڑے بوڑھوں کے سامنے پیش فرمایا۔ بھلا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی پاک دامن، شریف، عقل مند اور مالدار عورت سے شادی کرنے کو کون نہ کہتا۔ سارے خاندان والوں نے بہت ہی خوشی کے ساتھ اس رشتے کو منظور کر لیا اور نکاح کی تاریخ طے ہوئی، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو طالب وغیرہ اپنے چچاؤں اور خاندان والوں کو اپنی بارات میں لے کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر تشریف لے گئے اور نکاح ہوا۔ اس نکاح کے وقت ابو طالب نے بہت ہی اچھے انداز میں خطبہ پڑھا۔ اس خطبے سے بہت ہی اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ کے خاندانی بڑے بوڑھوں کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کیسا خیال تھا اور آپ کے اخلاق و عادات نے ان لوگوں پر کیسا اثر ڈالا تھا۔ ابو طالب کے اس خطبے کا ترجمہ یہ ہے: تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہم لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنایا، اور ہم کو ماد اور مضر خاندان میں پیدا فرمایا، اور اپنے گھر کعبے کا نگہبان اور انتظام کرنے والا بنایا، اور ہم کو علم و حکمت والا گھر دیا اور امن والا حرم عطا فرمایا، اور ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا۔ یہ میرے بھائی کا بیٹا محمد بن عبداللہ ہے۔ یہ ایک ایسا جوان ہے کہ قریش کے جس شخص کا بھی اس کے ساتھ کمپیئر کیا جائے یہ اس سے ہر شان میں بڑھا ہوا ہی رہے گا۔ ہاں، مال اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو ایک ڈھلتی ہوئی چھاؤں اور عدل بدل ہونے والی چیز ہے۔
मेरा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो शख्स है जिसके साथ मेरी नजदीकी और मोहब्बत को तुम लोग अच्छी तरह जानते हो। वो खदीजा बिन्त खुवैलद रदियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह करता है और मेरे माल में से 20 ऊंट मेहर तय करता है, और इनका आने वाला वक्त बहुत ही रोशन और अजीमुशान है। जब अबू तालिब अपना ये शानदार खुतबा खत्म कर चुके तो हजरत बीबी खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल ने भी खड़े होकर एक शानदार खुतबा पढ़ा, जिसका मजमून ये है, खुदा ही के लिए हम्द है जिसने हमको ऐसा ही बनाया जैसा कि ए अबू तालिब आपने जिक्र किया, और हमें वो तमाम फजीलतें अता फरमाई हैं जिनको आपने शुमार किया। बिलाशुबा हम लोग अरब के पेशवा और सरदार हैं, और आप लोग भी तमाम फजीलत वाले हैं। कोई कबीला आप लोगों के मर्तबे का इनकार नहीं कर सकता, और कोई शख्स आप लोगों के इज्जत व बड़ाई को रद्द नहीं कर सकता। और बेशक हम लोगों ने बहुत ही मोहब्बत और दिल्लगी के साथ आप लोगों के साथ मिलने और रिश्ते में शामिल होने को पसंद किया। लिहाजा ए कुरैश, तुम गवाह रहो कि खदीजा बिन्त खुवैलद रदियल्लाहु ताला अन्हा को मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह में दिया। 400 मिस्काल मेहर के बदले आखिरकार हजरत बीबी खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निकाह हो गया, और हुजूर महबूब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का घर शादी होने के साथ आबाद हो गया। हजरत बीबी खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा तकरीबन 25 साल तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहीं, और इनकी जिंदगी में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कोई दूसरा निकाह नहीं फरमाया, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक बेटे हजरत इब्राहिम रदियल्लाहु ताला अन्हो के सिवा बाकी आपके तमाम औलाद हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ही के शिकम से पैदा हुए, जिनके बारे में आगे बताया जाएगा। हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी सारी दौलत हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों पर कुर्बान कर दी, और अपनी सारी उम्र हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गम और खिदमत में शरीक होकर निछावर कर दी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्चाई और ईमानदारी की बदौलत अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस तरह लोगों का पसंदीदा बना दिया और अक्लमंदी का ऐसा जौहर अता फरमा दिया कि कम उम्र में ही आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अरब के बड़े बड़े सरदारों के झगड़ों का ऐसा लाजवाब फैसला फरमा दिया कि बड़े बड़े दानिश्वरों और सरदारों ने इस फैसले की अजमत के आगे सर झुका दिया, और सब ने एकजुट होकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना सरदार मान लिया। चुनांचे इस किस्म का एक वाकया तामीर काबा के वक्त पेश आया, जिसकी डिटेल हम इंशाअल्लाह पार्ट 3 में सुनेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर कीजिएगा, और वीडियो आपको समझ में आ रही है या नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट से ही हम आगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो हमें इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला पार्ट 3 में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।